حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس پیدا کرتا ہے۔ التباس کیا؟ یعنی چیزوں کو ملا جلا دیتا ہے، قرات میں کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تجھے اس کا خیال آئے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دو، یعنی ایسے تھو 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 کر دو۔ اب اگر کسی کو یہ مسئلہ بتائیں تو وہ کیا کہیں گے کہ تمہاری تو نماز باطل ہو گئی، کیونکہ ہم نے نماز کو بھی ایک ریجیڈیٹی کے ساتھ بس ایک خاص فکس پیٹرن پر لے لیا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کی تعلیم سے جو اس نماز میں بہتری پیدا کرنے یا زیادہ خشوع لانے یا اس کی اصلاح کرنے کے جو طریقے آپ ہی نے سکھائے ہیں، ان کو جب استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں، وہ اتنا زیادہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر نماز میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا ہے۔ اس کا علاج بتایا ہوا ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے علاج کسی کو آگے بتائے یا کوئی اس پر عمل کرے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم نے کوئی ایک ایکسٹرا دعا پڑھ لی نماز میں تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہم نے کہیں کسی قرات کا جواب دے دیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہم نے نماز میں مثلا چھوڑ کے ایک چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عین بیچ میں پڑھ لیا تو نماز شاید باطل ہو جائے۔ نہیں، نماز جب چرائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی شیطان آ کے چوری کرتا ہے نا، اپنا حصہ لگا کے لے جاتا ہے اور آپ کو بھلوا دیتا ہے آپ نے پڑھا کیا۔ تو جو نماز آپ نے ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑھی، کیا ہوتی ہے نیم بے ہوشی کی حالت نماز کی، یا مدہوشی کی حالت کیا ہوتی؟ یہ ہوش ہی نہ ہونا کہ ہم کون سی رکعت پہ، کبھی اگلی رکعت پہ پہنچ کے یہ سوچا کریں کہ اچھا پچھلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، تو کبھی آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ شیطان کے ڈاکے ہوتے ہیں، وہ آ کے کیا کرتا ہے، ایسے خیال میں الجھاتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا آپ نے پڑھا کیا، تو لے گیا نا سارا کچھ بیچ میں سے۔ اب اس کا علاج کوئی ہونا چاہیے کہ چور ڈاکو آئے تو آپ کہ نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، بھی اسی نماز کے اندر اس کا علاج موجود ہے، لیکن ہم عموماً ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ اللہ نے اسے یعنی شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی، نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خیال آ سکتا ہے، لیکن اس خیال کی وجہ سے یہ بھول جانا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں یہ درست نہیں۔ اور آخری چیز ہے نماز میں رونا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی۔ تو اس سے اگر آپ ایک جملے میں یہ کہیں کہ نماز ایک بالکل فطری طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، ہم نے اس کو بھی ان نیچرل کر لیا ہے۔ سوال ہے نماز میں قرات کے بارے میں پڑھا، 2 چیزوں کی وضاحت کر دیجئے۔ 3 آیات سے کم کی قرات ایک رکعت میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نفل میں تو دلیل ملتی ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی اور اس میں ایک آیت ہی ساری نماز میں دہراتے رہے، تو اس میں اصل بات نفل اور فرض کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک طویل آیت ہے جیسے آیت الکرسی ہے یا پھر آیت دین ہے تو ایک آیت بھی کافی، چھوٹی آیتیں تو 3 پڑھ لیجئے، لیکن کسی صحیح حدیث سے کوئی آیتوں کا نمبر ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ علماء کرام نے اپنے طور پر ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جو بہت زیادہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔